تو قادر کبھی کبھی ہے جہاں محبوب پیر رکھے وہاں پر خیال کرے، کہاں مدد آپ کرنا. تو یہ مدد کی دعا کر رہے تھے تو اللہ نے دعا قبول کی ہوگی کہ نہیں؟ یہ ہوگی نا. اب دیکھیں اب سرکار چلتے ہوئے آ رہے ہیں، 40,000 کا مجمع ایوان کفر کا. ابو جہل نے دیکھا سرکار سامنے آ رہے تھے تو کہنے لگا حبیب جی یہ سامنے دیکھا ہے، یہ سامنے دیکھا ہے. کہا دیکھ تو رہا ہوں، فرمایا یہی تو چمکتا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہی مصطفیٰ کی ذات ہے، یہی آقا کی ذات ہے. اور پیچھے ان کے یار صدیق آ رہے ہیں اور ساتھ ان کی وفادار زوجہ آ رہی ہے. تو حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے تو دیکھ لیا، میں نے اب جان بھی لیا ہے، چلے ٹھیک ہے. ابو جہل کہنے لگا سوائے مجلس سے، ارے یارو تمہیں پتہ تو ہے آج کا یہ کٹ کس لیے کیا ہے؟ کہاں پتہ ہے اس لیے کیا ہے کہ سارا عمل تباہ ہو گیا ہے، اب ہم دستوں کی رباں ہیں. بات یہی ہے کہ ہم اعلان واپس کرانا چاہتے ہیں. تو ابو جہل نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر خیال رکھنا محبوب آ رہے ہیں، اٹھنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہم غصے میں ہم چاہتے ہیں اور ہم سب ایک طرف اور سرکار اکیلے ایک طرف. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اعلان واپس لیا جائے. اب دیکھیں اس لیے ہم غصے میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اعلان واپس ہو، اس لیے کھڑا کوئی نہ ہو، کھڑا کوئی نہ ہو. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل. تو میں دیکھا کافر کیا کہہ رہا ہے، سرکار کافر کہہ رہا ہے اٹھنا نہیں ہے. اچھا جبریل تجھے تو پتا ہے نا سارے نبیوں کا سردار آ رہا ہے، جبریل تجھے تو پتا ہے نا سارے نبیوں کا امام آ رہا ہے. جی میرے مالک بہت جانتا ہوں. جبریل تو ہمارے قانون سے واقف ہے کہ نہیں؟ سر بہت واقف ہوں، آقا بہت واقف ہوں، میرے رب بہت واقف ہوں. فرمایا جبریل تجھے یاد ہے جب یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا؟ میرے رب بہت ہی یاد ہے. فرمایا دیکھا تھا ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے تخت لے کے گئے تھے، ہم نے یوسف کو بچایا تھا. اچھا تجھے یاد ہے جب مصر کی جیل میں مصریوں نے یوسف کو بھیجا تھا؟ سر بہت یاد ہے آقا، میرے مالک بہت یاد ہے. پھر تو نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسی مصر کا سردار بھی بنایا تھا. اچھا جبریل تو ہمارے قانون سے واقف ہے، تو نے دیکھا تھا ابراہیم کو ہم نے نمرود کے سامنے بھیجا تھا، مالک دیکھا تھا. اچھا تو نے دیکھا تھا نمرود نے کیا کیا تھا؟ سر جی مالک اس نے آگ کا بہت بڑا ایک جو ہے وہ ڈھیر لگایا تھا، آگ جلائی تھی، سلگائی تھی، اور آپ کے یار خلیل کو اس نے آگ میں ڈالا تھا. اچھا جبریل آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کافروں نے میرے ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالا تھا، ہمیں بھی دیکھا تھا کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ میرے مالک ہم نے تو آگ کو گلے گلزار بنایا تھا. اچھا جبریل تجھے یاد ہے جب یونس علیہ السلام سمندر میں تشریف لے آئے تھے؟ جی مالک یاد ہے مچھلی کی پیٹ میں تشریف لے گئے تھے؟ جی یاد ہے آپ نے دیکھا تھا ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے 40 دن کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی تھی. تو کہا جبریل تو ہمارے قانون سے واقف ہے، تو پھر یاد رکھنا یہ ابراہیم خلیل نہیں ہے، یہ یوسف بن یعقوب نہیں ہے، یہ یونس بن متہ نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کو سلطان ہے. میرے جبریل جتنے نبیوں کو عظمتیں دی ہیں نا وہ ساری عظمتیں ایک یار کو عطا کر رکھی ہیں. جبریل خیال رکھنا یہ میرا محبوب ہے اور ان نے سوچ رکھا ہے کہ ہم ادب نہیں کرنا، تو میں اگر یار کا ادب نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا. مالک کو بتا پھر کیا کرنا ہے. فرمایا یہ بندے کے لیے کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ مالک 40,000 آدمی بیٹھے ہیں. فرمایا 40,000 فرشتے لے کر. مالک پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا بے ادبوں کو ادب سکھانا ہے، بے ادبوں کا ادب سکھانا ہے، موذیوں کی گردنوں سے سریے نکالنے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو ادب کا طریقہ سلیقہ سکھانا ہے. تو مالک پھر کیا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جاؤ ہر ایک فرشتے کو ان کی پشت پر سوار کر دو اور پھر دیکھتے رہنا جب میرا محبوب سامنے اس دہلیز پر پہلا قدم رکھے تو ان کو کانوں سے پکڑ کر اٹھانا، ان کے کانوں سے پکڑ کر کے اٹھانا اور ان کو کہنا تمہاری جرت کیا ہے کہ سرکار آئے اور آپ کھڑے نہ ہو، آپ کی جرت کیا ہے؟ تو جبریل 40,000 فرشتہ لے کر کے آئے، میدان ایوان کوفر میں ہر ایک کی پشت پر سوار کیا اور پھر دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ کب آقا قدم رنجا ہوتے ہیں، کب قدم رنجا فرماتے ہیں. تو سرکار چلتے چلتے جب ایوان کوفر میں پہلا قدم رکھا، جبریل نے حبیب کے کان کو پکڑا اور کہا سننا بولے. اب حبیب کھڑا ہونے لگا، جو ساتھ میں بیٹھا تھا ابو جہل جو کہ دعوت جس نے کر رکھی تھی
اس کی بھی تو مانی ہوتی ہے. تو اس کی طرف دیکھا حبیب نے, وہ بھی ایسا ایسا کھڑا ہو رہا تھا, وہ بھی ایسا ایسا کھڑا ہو رہا تھا. تو حبیب نے پوچھا ارے تجھے کیا ہوا, تو کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ کہا یار مجھے ہی پتہ نہیں چلا کہ میں کیوں کھڑا ہو رہا ہوں. تو ایک کہاوت ہے ہماری کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, بھلا کس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اب خواب اکرام للنبی 40,000 بندہ میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آل مصطفیٰ. 40,000 آدمی میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا. آقا نے قدم بڑھایا حبیب کے سامنے. جب حبیب کے سامنے آئے نا, نصب لہ کرسی من ذہب, حبیب نے کرسی کو آگے بڑھایا. کہا یا رسول اللہ آپ ادھر بیٹھیے, کہا یا رسول اللہ آپ ادھر بیٹھیے. ہماری سرائکی کی کہاوت ہے ابو جہل نے اس طرح لکھا کہ میں ڈمبری مجلوہار کو دے دیا. آپ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ سرائکی سمجھ میں آتی ہے. تو کہا بابا اس نے اس طرح دیکھا کہ ایک تو اٹھ کھڑا ہوا, دوسرا کرسی بھی ان کو دیتی ہے, عجیب سا بندہ ہے. اس نے کہا یار مجھے اس بات کے سمجھ میں نہیں. صدیق کرسی کے پیچھے, خدیجہ الکبریٰ کرسی کے پیچھے, اب 40,000 آدمی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. راوی کہتا ہے آقا سونے کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایوان کفر کا تھا اور عزت میرے سرکار کی, عزت میرے آقا کی تھی. آقا سونے کی کرسی پہ بیٹھے تھے. راوی کہتا ہے منظر دیکھنے کا تھا. ادھر سونے کی کرسی تھی, ادھر سرخ رنگ کی دھاری دار قمیص تھی, ادھر کالے رنگ کا امامہ تھا, دوپہر کا ٹائم تھا. ادھر راوی کہتا ہے بنورو یتلالہ وجہہ, ادھر آقا کے چہرے پر نور پھاٹے مارا. اللہ اکبر, سرائکی کا شاعر کہتا ہے بکھے مال کو قرآن دے پھول سارے, تیری شان جہاں نہیں کوئی ہو دکھا, تیری شان دا چہرہ کرے مقابلہ, عاشقان انہاں نو اصلی جو دکھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پہلا رات دی آئی شور دکھا. اللہ والی نے گل مکا چھٹی جسا ہو دکھا. 40,000 آدمی اپنی اپنی جگہ پر, عزت میرے سرکار. اب دیکھنے کی بات یہ تھی وقعت الحیبت علی الناس, لوگوں پر حیبت چھا چکی تھی, حیبت چھا چکی تھی. کسی کی جرأت نہیں تھی کہ کوئی ایک تو بات کر کے دیکھا. ککمک سمم بکمن عمی, گویا کہ یہ اندھے ہیں, گویا کہ یہ بہرے ہیں, کسی کی منہ میں زبان ہی گویا کہ نہیں ہے. سارے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. وسقطت سقطت آئی ہے, ایسے چپ ہے جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو. ایسے چپ ہے, ایسے چپ ہے, کسی میں ہمت نہیں, کسی کی جرأت نہیں. اب سارے خاموش ہیں. جب وقت ہوا نا تھوڑا زیادہ, وقت کچھ زیادہ ہوا تو رفع حبیب کو. اچھا یہاں پر ایک بات ہے, وتطاولت الاعناق, گردنیں لمبی لمبی تھی. عربی جوان تھے, لمبی لمبی گردنیں تھی. سارے اس طرح بیٹھے, گردنیں سب جھکا کے بیٹھے ہوئے. اب سب نے گردنیں جھکائی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد رفع حبیب رأسہ, حبیب نے سر اٹھایا, سر اٹھایا اور 40,000 کو دیکھا سب نے گردنیں جھکائی ہوئی, سب نے گردنیں جھکائی ہوئی تھی. اور تھوڑا ادھر مڑ کے دیکھا, ساتھ میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, تھوڑا سا ادھر مڑ کے دیکھا تو اس نے بھی گردن. اب دیکھیں یہ قرآن حضرات بیٹھے ہوئے, کلاس پڑھانے والے ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے. اگر کلاس میں استاد نہ ہو, جیسے آپ باہر بچوں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں, سارے لڑ رہے ہیں, تو جب استاد نہ ہو کلاس میں تو بچوں کے بیٹھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. کسی کا رخ ادھر ہوتا ہے اور اس طرح بچوں کو کہیں گے کہ استاد آ رہے ہیں. اب وہ اس طرح نہیں کہیں گے بچوں سر آ رہے ہیں, نہیں نہیں, وہ اشارے سے کہیں گے, ارے اشارے سے بات کریں گے, کنارے سے بات کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر استاد نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بتایا ہے تو اس کی بھی شامت آنی ہے. اب حیبت چھائی ہوئی تھی, کسی کی جرأت میں تھی, کوئی تو بات کرے. اب حبیب نے دیکھا ابو جہل کو, اس نے بھی سر جھکایا ہوا ہے. اب میری طرف دیکھنا, اس طرح جو ہے کوہنی بنا کر کے, اس طرح کونی بنا کر کے اس نے مارا, ارے بول. اب کچھ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, سر جھکایا ہوا ہے, تو اس نے کہا ارے بول.
اب جب اس نے 2-3 مرتبہ اس کو کوہنی ماری، ارے بول، اس نے کہا تو بول. یہ کہتا ہے تو بول اور وہ کہتا ہے تو بول. اب حبیب کہتے ہیں ارے علاقے کا سردار ہے، ارے ظالم تو بول تو صحیح، اگلی بات میں کروں گا، کچھ تو بول. اس نے کہا جی میں نے بولنا ہوتا تو تجھے باہر سے ضرور بلاتا. ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمارا کام ہم جب کبھی بھی آقا کے سامنے آئے ہیں تو لاجواب ہو گئے ہیں. ہمیں تو آقا نے جو ہے بے زباں کر دیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. 40,000 کو دیکھ کسی میں ہمت ہے تو بولے، ہمارا کام نہیں، تو جان اور سرکار جانے. اب مناظرہ شروع ہو رہا ہے، کہے تو شروع کرے پھر مناظرہ. اب ابھی بولنے لگا سرکار سے، سرکار کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت تعلم ان للانبیاء کلهم معجزات. سرکار آپ نے کہا کہ میں نبی ہوں، اگر آپ نبی ہیں تو جو نبی ہوتا ہے وہ خدا سے خالی ہاتھ نہیں آتا، تو جب بھی آتا ہے تو وہ معجزات لے کے آتا ہے. اعلیٰ کا معجزۃ، آپ کے پاس کوئی کمال ہے؟ تو میرے نبی نے کہا ابھی میرے پاس کوئی ایک کمال